بعض اکابر نے اپنی کتابوں میں سنوار پیغمبر کی 14 صدیوں کی امت کے علماء کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ انسان کے عقائد میں یہ ضروری عقیدہ ہے کہ انسان اس عقیدے پر ایمان رکھے، اپنا یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ کوئی شخص اس عقیدے کا انکار کر کے، اچھا پھر اکابر نے مسئلے کو اور نے نکھارتے ہوئے سمجھایا ہے، اس کی 3 شقیں آپس میں جڑتی ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے، اس کی اگر آپ آسانی کے لیے سمجھیں تو 3 شقیں نکلتی ہیں۔ ایک ہے حضرت عیسیٰ کا رفع علیہ السلام، رفع کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا، اٹھانے کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، اور علماء نے یہ لفظ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط روح نہیں اٹھائی گئی، جسم اور روح دونوں اٹھائے گئے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر رکھے گئے ہیں، اور آسمان کا لفظ یہ حدیث میں ہے، اس کو باقاعدہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے سے لکھا۔ دوسری بات، تب سے لے کر اب تک جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام کو منظور ہوگا، حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے وہاں زندہ رکھا ہوا ہے، اور پھر جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کا اس دنیا میں واپس آنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی پاک جسم اور اسی پاک روح کے ساتھ اس کائنات میں واپس آئیں گے۔ یہ تینوں چیزیں، رفع، پھر وہاں زندہ رہنا، اب تک زندہ، اور پھر قیامت سے پہلے زندگی ہی میں واپس آنا، صرف جسم کے ساتھ یا روح اور جسم، یا صرف روح کے ساتھ یا روح اور جسم دونوں کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے کوئی شخص اس عقیدے کا یا ان تینوں میں سے کسی ایک شق کا انکار کر کے ایمان کے دائرے میں نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ لیکن جب یہ امت 14ویں صدی سے گزر رہی تھی، کچھ لوگ ایسے آئے، برے صغیر میں بھی آئے اور کہیں دور بھی سنائی دینے لگے، اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر نہیں گئے۔ انہوں نے کئی باتیں کہیں، اور یہ باتیں بھی ان باتوں میں سے ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ کوئی جسم ان ناری کروں سے یا برفیلے کروں سے گزر کے زندہ اوپر چلا جائے۔ انہوں نے کہا گئی ہے تو روح گئی ہے۔ کیا گئی ہے؟ روح گئی ہے۔ بھئی بات یہ ہے، جملہ عقیدے کا ہے، لیکن دھیان سے غور سے بات سنیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود چلے گئے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ سنو جو قرآن مقدس کے مطابق ہے کہ بر رفعہ اللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ لے گیا۔ اگلی بات سنیں، کبھی کبھی کچھ باتیں لازم ملزوم ہوتی چلی جاتی ہیں، کوئی شخص سمجھے کوئی شخص نہ سمجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنہوں نے جانے کا انکار کیا آسمانوں پر، ان کو پیغمبر علیہ السلام کے معراج کا انکار کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام بھی، اور اگر حضور علیہ السلام جا سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ نہیں جا سکتے تو پھر یہ عقیدہ کیسے اپنایا جائے گا کہ حضور گئے معراج کی رات؟ انہوں نے جب اس کا انکار کیا، معراج کا انکار کرنا پڑا، یہ کہہ کے کہ معراج پیغمبر کا صرف ایک خواب تھا۔ یہ مولویوں نے ویسے بنایا ہوا ہے۔
میں نے ابھی آپ سے کہا کچھ عقیدے ایسے اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں، کچھ باتیں ایسی اپنا لی جاتی ہیں کہ پھر دوسری لازم اور ملزوم ہوتی جاتی ہیں، کوئی شخص غور کرے تب بھی، کوئی غور نہ کرے تب بھی۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا ایک عقیدہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ اب اس کی وضاحت کی یہ موقع نہیں، لیکن تھوڑا سا اگر کسی نے سن رکھا ہے تو سمجھیں۔ علامہ خالد محمود صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں جو لوگ حیات النبی کے اس عقیدے کا انکار کر بیٹھے ہیں، رفتہ 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 وہ حیات مسیح کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کاش آپ سمجھ سکیں۔ آپ کے تو خیر الحمدللہ دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ میں نے کیوں اس لیے کہا، یہ ساری تمہید میں نے کیوں باندھی، خلاصہ یہی ہے، حیات مسیح علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت سے پہلے اس کائنات میں واپس آئیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو مشکل حالات ہیں پیغمبر علیہ السلام کی امت کو سنبھالیں گے۔ اور چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، شاید پہلے بھی عرض کی ہو، یہ جو آج کے حالات ہیں، ٹھیک ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم کا اس کائنات میں واپس آنے کا وقت قریب ہوتا جائے گا، مسلمانوں پہ حالات اتنے ہی سخت ہوتے جائیں گے۔ اگلی بات سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں خدا کے نبیوں میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم تمام امتوں میں آخری امت ہو۔ حضور نے فرمایا جیسے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جیسے حضور کی نبوت قیامت تک، حضور کی یہ امت بھی قیامت تک۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دوسرے رہیں اور حضور کی امت چلی جائے، اس کائنات کا آخری سورج اسی امت پر چمکے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ اپنا عقیدہ محفوظ رکھو۔ ایک اور بات سن لیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، سن لو۔ یہ جو رسالہ حضرت نے لکھا ہے نا حیات مسیح علیہ السلام کی زندگی پر، بڑا ایک عجیب رسالہ ہے، اس کا نام ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی حضرت نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے شک کی، لیکن اس میں صفحہ نمبر 10 میں تو حیران ہو رہا تھا کہ وہ شخص یہ کیسے کہتا ہے کہ یہ تو فلاں سے سن کے آ کے سنا دیتا ہو، بے وقوف آدمی ہے، تو 22 سال زندگی کھپائی ہے، اور تو نہیں جانتا تو مجھ سے پوچھ لے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام رسالے میں صفحہ نمبر 10 پر حضرت نے لکھا کہ جس رات میں نے یہ رسالہ لکھا حیات مسیح علیہ السلام کے، مولانا ادریس کاندھلوی کی بات بتا رہا ہوں، یہ وہ انسان تھا، بخیر میں دوسری طرف پھٹک جاؤں گا۔ حضرت نے صفحہ نمبر 10 پر جب یہ رسالہ لکھا، ایک عنوان قائم کیا، تعدیث بن نعمت۔ اس میں لکھا، حضرت نے فرمایا کہ جب یہ رسالہ تیار ہوا اور چھپنے کے لیے گیا تو رات کو جب اس کے ورق کی پہلی لو تیار ہوئی تو حضرت فرماتے ہیں رات تھی، تھکاوٹ تھی، میں سو گیا۔ میں نے سویا تو ایک خواب آیا، یہ حضرت نے حیات عیسیٰ میں لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں میں نے خواب میں سویا تو ضلع سہارنپور دیوبند کی بستی کی جامع مسجد تھی، خواب کے اندر کہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک ممبر ہے اور ایک محراب ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ممبر اور محراب کے بیچ میں پاس حضرت عیسیٰ بن مریم بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں خواب میں حضرت کا چہرہ دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری طرف دیکھتے ہیں لیکن چہرے پر انوار ہیں کہ جگمگا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں شرم کے مارے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت نے اپنے خادم کو فرمایا، ساتھ حضرت نے لکھا ان کا خادم بیٹھا تھا خواب میں، فرمایا دو ابا، ابا سمجھتے ہیں آپ، عین بے الف ابا، لمبے کوٹ کو کہتے ہیں، کہ دو ابا سامنے کر دیے گئے، ایک سفید تھا ایک کالا تھا۔ اتنے میں حضرت فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں کہ ایک شخص پکڑ کے لایا گیا، اس کا چہرہ بھی کالا تھا اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اب زندہ نہیں ہیں، فوت ہو کے دفن ہو چکے ہیں، یہ اس کا عقیدہ تھا۔
حضرت نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم نے علیہ السلام خواب میں اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ جو سفید جبہ ہے نا عبا، یہ ان کو دے دو جنہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام لکھی ہے، اور فرمایا کہ خواب میں وہ میری آنکھ، فرمایا بھائی یہ کہنا تھا میری آنکھ کھل۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہی صحیح عقیدہ اور بے غبار عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس پر اس کو علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، اس پر بار بار محنت کرو، حتیٰ کہ خیر ہم تو اب دور دیش نکل چلے ہیں نا، ورنہ آپ اگر پیچھے کی طرف دیکھیں مولانا محمد حیات، اب تو لوگ نام بھی نہیں جانتے، یہ ضلع ناروال کے تھے مولانا محمد حیات رحمت اللہ، یعنی زمانے گزر گئے، یہ وہ انسان تھا، آپ یقین کریں کہ جس وقت یہ حال، اب تو خیر میں بھی اور دوسرے بھی قادیانیوں کے خلاف کھول کے بولتے ہیں، اب کیا ہے، یہ وہ دور تھا کہ ان کو قادیانی یا مرزائی کہنے میں سزا ہوتی تھی۔ حضرت ایک بھاری برکم صندوق بھر کر کندھے پہ قادیان کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تنہا، اور آواز لگاتے تھے، او مسلمانوں آؤ مجھ سے حیات مسیح کا عقیدہ سیکھ لو، آؤ مجھ سے حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا عقیدہ سیکھ لو۔ اور شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد تھے، شاید آپ نہ جانتے ہو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج سے 16 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناروال علاقے میں گئے تو حضرت کو خیال آیا کہ میرے استاد محترم کی قبر یہاں ہے۔ حضرت وہاں تلاش کرتے کرتے پہنچے قبرستان میں، ساری رات بارش ہو رہی تھی، حضرت سویرے پہنچے، پانی ہی پانی ہر طرف تھا۔ حضرت نے اپنے جوتے اتارے اور ہاتھ میں پکڑ کے، آپ یقین کریں وہ مناظر ختم نبوت، اور جن کو کعبے کا امام گلے لگاتا ہے وہ بھاگتا ہے پانی میں اپنے استاد کی قبر ڈھونڈنے کے لیے کہ میں آج زیارت کر کے جاؤں گا، اتنے میں نشاندہی ہو جاتی ہے مولانا محمد حیات کی قبر ہے۔ حضرت زارو زار روتے ہیں حضرت کی قبر پر، اور یہ الفاظ کہتے ہیں کہ استاد جی، یہ لفظ تھے حضرت چنیوٹی صاحب کے کہ استاد جی آپ نے مجھے حیات مسیح کا عقیدہ پڑھایا تھا، میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر روتے ہیں جب باہر آتے ہیں، حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں رومال تھا، حضرت نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا تھا کوئی مانے نہ مانے، حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تنہا اس مجاہد ختم نبوت کے صدقے پورے قبرستان پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔